لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ تو معاذ، معاوض، بختاور نمبر، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے بتائے کہ اللہ پاک کا حکم آپ کے لیے کیا ہے، مطلب آپ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اللہ کے حکم کو، کوئی بھی بتائے۔ آپ میں سے کوئی بھی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتا دے، کیونکہ مجھے آپ کے میسیجز نہیں شو ہو رہے ابھی، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ بتاؤ کہ آپ کی لائف میں سب سے زیادہ پریشیس چیز کیا ہے جس کو آپ سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہو؟ بختاور، عمر، معاذ، معاوض بتائیں۔ میم اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ہاں جی، اللہ پاک کا حکم ہے جسے ہم نے اپنی پریورٹی رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک سٹوری کو لے کے چلتے ہیں۔ سٹوری ہمارے پاس ایک سلطان کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بلاتا ہے اور اپنے دوسرے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک کنورسیشن کرتا ہے۔ سلطان کا عقل کا امتحان، اللہ کے لفظ سب سے بڑھ کر، یہ ہمارے پاس مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، آج کی سٹوری کا۔ سٹوری میں یہ کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود نے اپنے وزیروں اور افسروں کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے اپنی خزانے سے ایک بہت قیمتی موتی نکالا اور اپنے وزیر اعلیٰ کو دیا اور پوچھا، بتاؤ یہ موتی کتنی قیمت کا ہے؟ وزیر بولا، یہ موتی تو 200 کھچروں بھرے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ 200 کھچروں بھرے سونے کا مطلب ہے، کھچر ہم کہتے ہیں ایک ہارس ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ڈونکی ہوتا ہے۔ ان کا جو کہہ لیں بچہ ہوتا ہے نا، جو بھی ان کی چائلڈ ہوتی ہے، اس کو کھچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میول کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 200 کھچر کے اوپر آپ نے کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہے کہ کوئی بیگ وغیرہ رکھا ہوا ہے اور وہ سارا بیگ آپ کے پاس سونے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر بھی آپ کے پاس 200 کھچر موجود ہیں جن کے اوپر بیگز ہیں جن میں سارے سونے بھرے ہوئے ہیں، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے اسے ایک موتی کی۔ سلطان نے کہا، اچھا اب اس موتی کو توڑ دو۔ وزیر نے بولا، جی نہیں، یہ تو موتی بہت قیمتی ہے، میں اسے توڑ کر آپ کی امانت کا نقصان نہیں کر سکتا۔ سلطان ہنس دیا اور اسے انعام دیا۔ پھر سلطان نے دوسرے افسر کو دیا، اس نے بھی موتی کی تعریف کی اور بولا، یہ تو آپ کی آدھی سلطنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن جب سلطان نے کہا اسے توڑ دو، اس نے بھی منع کر دیا۔ سلطان نے اسے بھی انعام دیا۔ اب اسی طرح سلطان نے 65 افسروں کو بلایا، سب نے موتی کی قیمت بتائی اور توڑنے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے سب کو انعام دیا۔ آخر میں سلطان نے ایک افسر جس کا نام ایاد تھا اسے بلایا اور موتی دیا۔ ایاد، بتاؤ یہ موتی کتنی قیمت کا ہے؟ ایاد نے بولا، سلطان آپ جو قیمت چاہیں، اصل میں یہ موتی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ سلطان نے حکم دیا، اس موتی کو فوراً توڑ دو۔ ایاد نے فوراً موتی توڑ دیا بغیر کسی انعام کی امید کیے۔ سب افسر چیخ کر بولے کہ یہ آدمی تو شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا، موتی برباد ہی کر ڈالا۔ مگر ایاد نے کہا، بھائی لوگ بتاؤ زیادہ قیمتی کیا ہے، سلطان کا حکم یا یہ موتی؟ تم سب نے موتی کو سلطان کے حکم سے زیادہ قیمتی سمجھا، لیکن میں سلطان کا حکم توڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے لیے اصل موتی سلطان کا حکم تھا اور میں نے اسی کو سب سے بڑھ کر مانا۔ سب افسر شرمندہ ہو گئے۔ اب اس سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ جیسے ایاد نے سلطان کا حکم سب سے بڑھ کر مانا، ویسے ہی ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم، اللہ کے کلام اور حکم کو سب سے بڑھ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے لفظ سب سے قیمتی ہیں۔ اب اس میں سے ہم اور کیا ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہمارا جو بھی کام ہے، جو بھی ہمارے ڈیلی لائف کے کام ہیں، اس میں ہم نے اللہ پاک کے کلام کو اور اللہ کے حکم کو پریورٹائز کرنا ہے، اس کو فرسٹ نمبر پہ رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لو کہ اگر اذان ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے سارے کام چھوڑ کے، چاہے آپ
کو جتنے بھی امپورٹنٹ لگ رہے ہوں، آپ کا پیپر ہے، پیپر کی تیاری کرنی ہے، وہ آپ کو امپورٹنٹ لگ رہا ہے، بٹ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، کیونکہ وہ آپ کو اللہ نے کہا ہے۔ ہمارے پاس سیکنڈ اگزامپل آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہمارے اسکول کا کام ملا ہوا ہے ہمیں، یا ہمیں کوئی بھی کام ملا ہوا ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، تو ہم نے پیورٹی قرآن کو دینی ہے کہ پہلے ہم قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ہمارے پاس اگزامپل آ جاتی ہے کہ ہمارے ایگزامس چل رہے ہیں، یا بہت گرمی کے دن ہیں، اور ہمارا یا کوئی اسپورٹس کا کام آ گیا ہے، اور ساتھ ماہ رمضان چل رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو پریورٹی دیں گے اور اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے، مطلب ہم روزے رکھیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اللہ کے کلام کو اور اللہ کے حکم کو پریورٹی دینی ہے ہر اپنے کام سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کو آج کی اسٹوری سے کیا لیسن ملا ہے، اور آپ کس طرح اسے اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ مائک آن کریں، بختاور، عمر، معاوض، معاذ، میم اور ایک ایک کر کے بتائیں۔ ہاں جی۔ میم ہمیں اپنے کام سے زیادہ وہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی بات پہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا اور اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں یہاں پہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنا کام ختم کر کے جنت میں جانا ہے۔ ہاں، اب یہ دیکھ لو کہ ہمارے پاس جیسے آیت ہے نا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ اف یو آر بلیورس انڈیڈ۔ اس میں یہ دیکھ لو کہ اگر آپ کا ایگزام ہے اور آپ اس کی تیاری کرے جا رہے ہو اور بس اپنی تیاری ہی کر رہے ہو، اور ایٹ دا اینڈ جب آپ نے اسکول جانا تھا، ایگزام دینا تھا، تب آپ کو بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے، یا کچھ بھی خدا نخواستہ کچھ ہو گیا کہ آپ اپنا ایگزام ہی نہیں دے پائے، تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ میں نے نماز بھی چھوڑ دی، میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا، میں نے روزے بھی چھوڑ دیے تھے، صرف پڑھنے کے لیے چھوڑے تھے نا، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ آپ ایگزام ہی نہیں دے سکے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے جو بھی کام ہے نا اس کو پریورٹی دیں، ہم نماز پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بھی اچھی اگزامپل دی، اور مجھے بتایا کہ اور کسی باقیوں کو کیا سمجھ آئی ہے اس لیسن سے۔ بختاور اینڈ عمر، میرے خیال سے ابھی معاوض نے بتایا ہے، آپ دونوں بتائیں۔ میم میں نے اور عمر نے بتایا تو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بختاور عمر نے بتایا، معاوض آپ بتائیں پھر۔ کیا کہ آپ کو آج کی جو سٹوری تھی اس سے کیا لیسن ملا ہے؟ کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ ہمیں سب کام چھوڑ کے پہلے ہم نے اللہ پاک کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے جو بھی ہمیں بتایا ہے پہلے ہم نے وہ کام کرنے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جیسے سورہ الحشر کی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ماننا چاہیے۔ مطلب اللہ پاک کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے، چاہے دنیا کی کتنی بڑی چیز بھی قیمتی کیوں نہ لگ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ اللہ پاک نے اجازت دی، یا اللہ پاک نے ریفائی کر، ٹھیک ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ بات بتائی۔ تو جو بھی اللہ پاک نے بتایا ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت تھی، ٹھیک ہے، اس ریفرنس میں۔
اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.